کیا امریکی CIA چیف نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی؟ اور اگر کی تھی تو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ امریکہ کے سامنے عمران خان کا امیج کیا ہے؟ اگر عمران خان جیل میں رہتے ہیں تو اس سے امریکہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ پاکستان گیس پائپ لائن بنانے کا اعلان کر چکا ہے اور امریکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ اس کا مخالف کیوں ہے؟ ہیلو اینڈ السلام علیکم دوستو، میرا نام اعزاز سید ہے اور آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں عزیر یونس سے، جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ عزیر یونس امریکہ میں ایک تھنک ٹینک جسے اٹلانٹک کونسل کہتے ہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس تھنک ٹینک میں وہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ تھنک ٹینک بڑے کلوزلی کام کرتا ہے۔ یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی بالخصوص پاکستان کے حوالے سے، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً اٹلانٹک کونسل کا کام ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ آج جو ہم ان سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیا ہے۔ تو آج ان سے بات کرتے ہیں۔ عزیر بھائی، آپ امید ہے خیریت سے ہیں؟ ہم تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں پر بڑے موسمی تغیر کی وجہ سے مسائل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ وہاں سے امریکہ سے بیٹھ کر پاکستان کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور امید ہے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس پہ گفتگو زیادہ کلائمیٹ چینج پہ ہونی چاہیے، اور امریکہ بھی میں آپ کو پریویو بھی کر دیتا ہوں، ہم کانورزیشن میں آگے بھی بات کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا پلر جو ہے امریکہ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اپنی فورن پالیسی کا پاکستان کے ساتھ، وہ کلائمیٹ چینج اور گرین پاکستان کے اوپر کوآپریشن ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو اٹس این امپورٹنٹ پلر آف دا ڈپلومیسی ہے۔ عزیر بھائی، آپ نے بالکل درست کہا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ موسمی تغیر کے حوالے سے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں 7ویں نمبر پر ہے۔ ہم اس ایشو کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں جو انٹرسٹڈ ہوں وہ اس بات میں بھی انٹرسٹڈ ہوں کہ امریکی کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی کی سب کمیٹی میں ایک ہیرنگ ہوئی ہے جس کی بہت بازگشت ہے۔ 20 مارچ 2024 کو ہیرنگ ہوئی ہے جس میں ڈونلڈ لو بھی آئے تھے۔ اس حوالے سے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ امریکی ترجیحات میں پاکستان کے حوالے سے کیا کیا چیزیں اہم ہیں۔ جو بات مجھے ابھی تک یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، ڈونلڈ لو نے وہاں پر جو بات کی اس کے تناظر میں، کہ امریکہ سب سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے تشویش رکھتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر امریکی جو ترجیحات میں وہ پاکستان کی معیشت کی خراب صورتحال ہے، اور پاکستان میں جمہوریت اور جو آزادیاں ہیں وہ امریکہ کی ترجیحات میں تیسرے نمبر پر ہے۔ پلیز مجھے درست کریے اگر میں غلط ہوں، تو اس حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ جو جانتے ہیں وہ یقینی طور پہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اعزاز بالکل درست ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ میں دو چیزیں اور ایڈ کر دوں گا کہ ڈیموکریسی کے بعد دو اور امپورٹنٹ پہلو ہیں جو کہ امریکہ میں یا امریکی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر امپورٹنٹ ہے پاکستان سے متعلق۔ ایک ایشو اعزاز یہ ہے کہ پاکستان میں جو معاشی کرائسس ہے اس کا کتنا ریلیشن ہے ان قرضوں کے ساتھ جو چین نے پاکستان کو دیے۔ یہ ایک مفادات کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، ایک کانٹروورشل ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایشو رہا ہے، پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بھی رہا ہے یہ۔ تو یہ نمبر 4 پہ میں اس کو ڈالوں گا۔ اور پانچواں ایشو جو ایمرج کر رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اکنامک ریفارمز ہوں، اور ان اکنامک ریفارمز کے نتیجے میں امریکی جو بزنسز ہیں وہ پاکستان میں اور زیادہ بزنس کریں، پاکستان کے ساتھ تجارت کریں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اور بالخصوص جو پاکستانی امریکی ڈایاسپرا ہے امریکہ کے اندر، وہ اپنے ملک کے ساتھ جہاں سے وہ آئے ہیں پاکستان سے، اس کے ساتھ تجارت کے فروغ میں اور انویسٹمنٹ کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ تو یہ ایک پانچواں پلر ہے جو امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک امریکی فورن پالیسی میں۔ عزیر، یہ بڑے اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں جہاں پر امریکی خارجہ امور کمیٹی میں پاکستان کا معاملہ زیر بحث ہے، وہاں پر افغانستان سے انخلاء کا معاملہ بھی وہاں پر زیر بحث ہے، کیونکہ اگست 2021 میں جو امریکہ افغانستان سے نکلا تھا، ظاہر ہے فروری 2020 میں ایک معاہدے کی صورت میں وہ نکلا تھا، اور افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت امریکہ کی منظوری سے ہی آئی تھی۔
اس کے امریکہ کے اوپر تو اتنے شاید اثرات ہوں نہ ہوں، لیکن پاکستان پر تو اس کے بڑے شدید اثرات ہیں۔ پاکستان پہ آ رہے ہیں، اور امریکہ میرے نزدیک بالخصوص کانگریس بالکل مطمئن نہیں ہے جس طرح سے امریکہ باہر نکلا کابل سے، اور اس کے بعد جو ہم نے تصاویر دیکھی جن لوگوں کو وہ چھوڑ کے نکلے جلدی میں، اور جو پلاننگ ان کی صحیح طرح نہیں تھی، اس پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا 19 مارچ کو ہیئرنگ ہوئی، اس پہ جنرل میکنزی نے اپنا ایک تاثر، اپنا تبصرہ بھی دیا کہ کیا غلط ہوا اور کیا ٹھیک ہوا، اور اس کے اوپر امریکہ کے اندر نہ صرف ہیئرنگز چل رہی ہیں بلکہ ایک پورا کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، افغان وار کمیشن اسے کہتے ہیں۔ دونوں پارٹیز کی طرف سے اس کے اندر نمائندے موجود ہیں، ایکسپرٹ سے وہ انٹرویوز کر رہے ہیں، جرنیلوں سے بات کر رہے ہیں، سفارتکاروں سے بات کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 20 سال جو امریکہ افغانستان میں رہا اس کے اندر کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کچھ سیکھنے کو ملا، کیا کچھ نہیں سیکھا، اور ایگزٹ کرتے ہوئے کیا غلطیاں امریکی ایڈمنسٹریشن بالخصوص بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کا کام بھی اس وقت چل رہا ہے امریکہ کے اندر۔ عزیر، امریکہ کے انخلا کے پاکستان پر تو بڑے براہ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 16 مارچ 2024 کو پاکستان کے علاقے میر علی میں ایک حملہ ہوا، جس کے جواب میں پاکستان نے افغانستان میں 18 مارچ 2024 کو ایک کارروائی کی ہے، اور اس کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تناؤ ہے۔ امریکہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے؟ امریکہ اس بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ ایک معاہدہ تھا افغان طالبان کے ساتھ جو کیا گیا، جس پہ افغان طالبان نے اس معاہدے کے اندر یہ کہا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی دہشت گرد گروہ کے لیے پناہ گاہ نہیں بنے گی۔ تو امریکہ اس بات پہ بالکل خوش نہیں ہے کہ افغان طالبان پناہ دے رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو۔ القاعدہ کی بات بھی ہو چکی ہے، یو این میں بھی اس پہ بات کی جا چکی ہے، رپورٹ آ چکی ہے، تو وہ خوش نہیں ہے کہ اس سچویشن میں افغان طالبان ایک طرح سے پناہ دے کے تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان میں دہشت گردی کی واردات کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر بات چیت چل رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، دونوں افواج کے درمیان، پبلکلی بھی پرائیویٹلی بھی، اور امریکہ کا ایک پوزیشن رہی ہے، اور اب یہ تیزی سے ہمیں نظر بھی آ رہی ہے پبلکلی، کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے دہشت گردی سے، اور اگر پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے پاکستانی فوج، پاکستانی پولیس آفیسرز، پاکستانی شہری اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو امریکہ کو نہ صرف اس پہ جو ہے بات کرنی چاہیے، بلکہ بات کر کے پاکستان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرح آپ کی ان معاملات میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ کنسنسس ہے اس وقت امریکہ کے اندر کہ دہشت گردی سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے اس وقت۔ آپ بتائیے کہ امریکہ کی پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے اور موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پر دوبارہ انتخابات ہوں یا یہ سسٹم چلتا رہے؟ جنرل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جنرل انڈرسٹینڈنگ اعزاز یہ ہے کہ امریکہ میں امریکی حکومت کے اندر یہ ویو پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ ابھی پوری پھلی اور پھولی نہیں ہے، اس کو ابھی اور آگے جانا ہے، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں پبلکلی بھی اور پاکستانی حکام سے بات کرتے ہوئے یا سفیر سے بات کرتے ہوئے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کی جمہوریت کا عمل آگے بڑھتا رہے، اور پاکستانی شہریوں کی جو امنگ ہے جمہوری نظام کی، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال جو میں ہمیشہ سنتا ہوں پرائیویٹ کانورزیشنز کے اندر امریکی حکام سے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان میں آزادی رائے کے اوپر کیا ہوتا ہے، پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو شہری ہیں اور پاکستانی امریکن جو ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں وہ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی روس میں جا کے اعزاز نہیں بستے، پاکستانی چین میں جا کے نہیں بستے، پاکستانی بستے ہیں آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، ناروے میں، جہاں جمہوری نظام ہے، کیونکہ ہمیں سوٹ کرتا ہے ایک طرح سے۔ وہ یہ ایگزامپل دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ڈپلومیسی کے اندر یہ ہے کہ ایک ملک، ایک بڑا ملک پاکستان جیسا جو ایک نیوکلیئر پاورڈ ملک ہے، اس کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ اس کے لوگ اپنی رائے، اپنے آئین، اپنے اصولوں کے اوپر آگے بڑھیں اور جمہوریت کے نظام کے اندر انویسٹ کریں، اس میں ہم مدد کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم ہے
کہ زبردستی کر کے پاکستان کو ایک امریکہ جیسی جمہوریت یا جرمنی جیسی جمہوریت نہیں بنایا جا سکتا. وہ کام آپ نے بھی سنا, ڈون لو نے کہا کہ اگر پاکستان کی جمہوریت آگے بڑھے گی تو پاکستان امریکہ کے تعلقات اور مضبوط ہوں گے, اگر آگے نہیں بڑھے گی تو اس پہ کشیدگی پیدا ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی معاملات ہیں جس پہ ہمیں پاکستانی حکام کے ساتھ کام کرنا ہے, اور ہم ان چیزوں پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں اسٹریٹجک لیول سے, اکنامک لیول پہ اور باقی لیولز پہ. تو یہ دو ایک ٹینشن پائی جاتی ہے کہ ہم کتنا آگے تک جائیں جمہوریت کی بات کرنے میں پاکستان کے ساتھ. امریکہ کی خارجہ پالیسی میں جمہوریت کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ محض باتیں ہی لگتی ہیں, کیونکہ جب بھی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو امریکہ کی سب سے زیادہ انگیجمنٹ بھی انہی ڈکٹیٹرز کے ساتھ ہوتی ہے. پاکستان کو سب سے زیادہ ڈالرز بھی انہی ڈکٹیٹرز کے دور میں ملے ہیں. بالکل, اور یہ ایک اب صرف پاکستان سے نہیں بلکہ امریکی فارن پالیسی کے اوپر ایک داغ ہے. اگر ہم دیکھیں کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ کے دوست کیسے لوگ تھے. سہارتو تھے انڈونیشیا میں, پینوشے تھے چیلے کے اندر, ٹھیک ہے, مصر اور مڈل ایسٹ کی صدام حسین جیسے لوگ ان کے دوست تھے, اور پاکستان میں ضیاء الحق جیسے لوگ یا ایوب خان جیسے لوگ, اور اس کے بعد مشرف جیسے لوگ ان کے دوست تھے. تو یہ ایک ٹینشن پائی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ذات سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے یہ جو تعلقات بہتر تھے عامروں کے ساتھ, ان بہتری کے تعلقات کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے اندر ریپبلکن حکومتیں زیادہ پیش ہوتی تھیں. ڈیموکریٹس جب بھی آتے تھے تو وہ تھوڑا ہچکچاتے تھے ایک عامر کے ساتھ کام کرنے میں. اس لیے ہم نے دیکھا کہ ریگن کے زمانے میں ضیاء الحق بڑے پسندیدہ تھے, ریگن ریپبلکن تھے. مشرف کے زمانے میں جارج بش امریکہ کے صدر تھے تو ان کو بڑا تھا. لیکن جہاں جہاں ڈیموکریٹس کی حکومت آئی انہوں نے اپنے جتنی لمیٹیشن تھی اس کے اندر کوشش کی ہے جمہوریت کی بات کرنے کی اور جمہوری نظام کو آگے بڑھانے کی پاکستان کے اندر اور کئی ممالک کے اندر. لیکن یہ ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے امریکہ کی فورن پالیسی میں کہ آپ کتنا آگے تک جمہوریت کو پروموٹ کریں گے جہاں آپ کے اسٹریٹجک معاملات بھی آپ نے ایک ملک کے ساتھ, پاکستان جیسے ملک کے ساتھ آگے بڑھانے. پاکستان میں اس وقت پاکستانی فوج کو جنرل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ امریکہ کی انگیجمنٹ یا امریکہ کے جو تعلقات ہیں پاکستان کے سولین سیٹ اپ سے زیادہ ہیں یا پاکستانی فوج سے زیادہ قریبی تعلقات ہیں؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ٹریڈیشنلی جو امریکہ ہے وہ ہماری فوج سے زیادہ اس کے تعلقات ہیں بنسبت کہ ہماری سولین لیڈرشپ کے. ٹریڈیشنلی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ زیادہ ہے. انفیکٹ میں اگر آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کے جاؤں تو ایک بات آئی تھنک ہماری بھی اس پہ کافی ٹائم پہلے ہوئی تھی کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سی آئی اے کے چیف پاکستان آئے تھے اور خان صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی. اس وقت مجھ جیسے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ خان صاحب کو ایز اے وزیر اعظم, حالانکہ پروٹوکال نہیں بنتا کہ آپ سی آئی اے چیف سے ملیں, لیکن میرا ویو تھا اور میرے جیسے اور بھی کچھ دوست تھے جن کا ویو تھا کہ خان صاحب کو ان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی. کیوں کرنی چاہیے تھی؟ اس لیے کرنی چاہیے تھی کہ سی آئی اے ہو یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہو, وہ عموماً پاکستان میں فوج سے یا آئی ایس آئی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. تو اگر کسی بھی سویلین وزیر اعظم کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ایک خود ریلیشن شپ کریٹ کرے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سی آئی اے یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. جو امبیلنس ہے اس کو بیلنس میں لانے میں یہ بات مدد کرے گی. ابھی بھی یہی ایک ایشو ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات گہرے ہیں اور گہرے رہے ہیں, افغانستان کی جنگ کے اندر بالخصوص گہرے رہے. لیکن مجھے اب ٹرانزیشن جو نظر آ رہی ہے اعزاز وہ یہ ہے کہ اس میں بیلنس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں سول سوسائٹی ہو, سیاستدان ہو, حکومت وقت ہو, کہ سویلین سے بھی زیادہ بات چیت کی جائے, اور یہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے, ایٹ لیسٹ مجھے نظر آ رہا ہے. عزیر, امریکی سی آئی اے کے چیف ولیم جے نے ستمبر 2021 کو پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے ملاقات بھی کی تھی. آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ کیا امریکی سی آئی اے چیف نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی, اور اگر کی تھی تو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے, جہاں تک میری لوگوں سے بات ہوئی ہے, بالکل درخواست گئی تھی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں خان صاحب سے, اور پاکستان کی حکومت سے, پرائم منسٹرز آفس سے جو جواب آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ ولیم جے برنز کا جو پروٹوکال ہے, جو لیول ہے میٹنگ کا,
وہ وزیر اعظم تک کا نہیں بنتا. تو اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ملنا چاہتے. یہ مجھے معلوم ہے جہاں تک میری بات ہوئی تھی لوگوں سے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ میرا اس وقت, اور یہ بات میں نے عمران خان کی حکومت کے اندر کچھ لوگ جنہیں میں جانتا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ڈیسیجن کو ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ عموماً سی آئی اے کے چیفز پاکستانی فوج کے ساتھ تعلقات گہرے رکھتے ہیں, اور سویلینز کو بھی چاہیے کہ وہ تعلقات بنائیں سی آئی اے چیف کے ساتھ. عزیر, کیا یہ اتفاق ہے کہ عمران خان کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اکتوبر 2021 میں خراب ہوئے, جب وہ اس وقت اپنے آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کو بدستور اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے, اور انہی دنوں امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, یہ سی آئی اے کے چیف وغیرہ اور امریکی حکام بھی پاکستان میں آ رہے تھے جن سے وہ نہیں مل رہے تھے. کیا تعلقات کے خراب ہونے کی وجہ خارجہ پالیسی بھی تھی, یا یہ لوگ جو آ رہے تھے ان سے نہ ملنا بھی تھا؟ جی, یہ مجھے سی آئی اے کی میٹنگ کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں 2 ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں, اور آپ پاکستان کی سائڈ سے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اوور ہیئر. لیکن 2 چیزیں ہوئی تھیں اس زمانے میں جن کی وجہ سے ڈپلومیٹکلی ٹینشن غیر معمولی طور پہ بڑھ گئی تھی. ایک وہ بیانیہ تھا جب خان صاحب نے جونتھن سوان کو انٹرویو دیا HBO کے لیے, وہ اس وقت کام کرتے تھے, جہاں ایبسولوٹلی ناٹ کی بات چلی, اور اس کے بعد وہ پورا انٹرویو ان ایڈیٹڈ بھی چلایا گیا کہ کانٹیکٹ کیا تھا اس کا وغیرہ وغیرہ. اور اس سے جڑی ہوئی بات یہ تھی کہ افغانستان سے جب امریکہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ضرور ظاہر ہے اس وقت پاکستان سے بھی ان کی بات چیت چل رہی تھی کہ کس طرح نکلا جائے اور کیا کانٹورز ہوں گے ایگزٹ کے, تو اس وقت خان صاحب باہر آ کے بات کر دیتے تھے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے اور یہ نہیں دیں گے. اس وقت پاکستان کے NSA بھی DC آیا کرتے تھے بات چیت کے لیے, اور پرائیویٹ یہ چیزیں پرائیویٹلی بات کی جاتی ہیں کہ کیا دونوں ممالک کے سیکیورٹی ایشوز کیا ہیں. تو وہ جب پبلکلی ان چیزوں پہ کامنٹ اور بڑا اسٹرانگ کامنٹ دیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے غیر یقینی کریٹ کر دیتا ہے ریلیشن شپ کے اندر. اور میرا تبصرہ یہ ہے کہ وہ پبلکلی ان چیزوں پہ بات کرنا, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک کنسرن پایا جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی بات پبلکلی کی جائے, وزیر اعظم کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ میرے ویو کے اندر کہ اس کی وجہ سے ایز دے سے ان انگلش پیشنس واز ویئرنگ تھن ود دا پرائم منسٹر ایز ویل. عمران خان تو چلے گئے, لیکن اس وقت پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, پاکستان میں جو فوجی قیادت ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے, اور ان سب کے اوپر صدر آصف علی زرداری بیٹھے ہیں. ابھی امریکہ کے تعلقات پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کے ساتھ کیسے ہیں؟ جی, امریکہ کے تعلقات اس وقت دیکھیں ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں 2 مثبت چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو افغانستان کی جنگ کے دوران ایک طرح سے بلیم گیم میں انگیج کیا جاتا تھا, آپ کو بھی شاید یاد ہو ایک کانگریس کی ہیئرنگ تھی بڑی مشہور زمانہ جس پہ مائک ملن نے کہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک از اے ویریٹیبل آرم آف دی ISI, وہ ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں. تو اس طرح کی ٹاکسک ریلیشن شپ ہو گئی تھی اس وجہ سے. اب وہ ٹاکسیسٹی نہیں ہے, ایک طرح سے فٹیگ ہے پاکستان کے اوپر. واشنگٹن میں لوگ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہتے اعلیٰ سطح کے اوپر پاکستان کے اوپر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ریلیشن نہیں چاہتے, وہ ایک لو لیول پہ ریلیشن ہے لیکن سٹیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ اور بالخصوص اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو اب سیکیورٹی کے ڈومین سے نکال کے تجارت, معیشت اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے ڈومین میں اس کی انویسٹمنٹ کی جائے, اور کلائمیٹ اور انرجی جیسے جو بڑے مسائل ہیں پاکستان کے, اس پہ بات کر کے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, اور امریکہ پاکستان کی جو مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے. تو میں اسے پازیٹیو سمجھتا ہوں اس حساب سے کہ اس وقت پاکستان کی جو ضروریات ہیں, پاکستان کے شہریوں کی جو ضروریات ہیں, پاکستان کے نوجوان نسل کی جو ضروریات ہیں, وہ ان چیزوں کی ضروریات ہیں. اور اگر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, بالخصوص تجارت اور انویسٹمنٹ اور کلائمیٹ چینج پہ, جس پہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے میرے نزدیک. جی, عمران خان تو چلے گئے, لیکن اس وقت پاکستان میں قیادت جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے, فوجی قیادت جنرل عاصم منیر کے پاس ہے, اور ان سب کے اوپر صدر آصف علی زرداری بیٹھے ہیں. تو امریکہ کے تعلقات پاکستان کی جو موجودہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کیسے ہیں؟
جی تو یہ جو وزٹ تھا بڑا اہم وزٹ تھا، اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی اس وزٹ کے بارے میں، اور جب پوچھا کہ کیا گول کیا تھا، کیا بات چیت ہوئی، تو شارٹ ون لائنر یہ تھا کہ اٹ واز اے گیٹ ٹو نو یو ٹرپ. جیسے آپ نے کہا ان کی ٹریننگ امریکہ میں نہیں ہوئی، امریکن حکام کی ان کی اتنی ملاقات نہیں تھی، تو ٹائم جو استعمال کیا گیا وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں، سننے میں استعمال کیا گیا کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی گولز کیا ہیں ایز آرمی چیف. تو بالخصوص اس کے اندر ایک جو بڑا ایشو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ تھا کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، واز ٹاپ آف دی ایجنڈا. اس پہ بات چیت کی گئی. ایک طرح سے معیشت کے اوپر پاکستان کی طرف سے کافی بات چیت کی گئی کہ کس طرح پاکستان چاہتا ہے SIFC کے تھرو امریکی کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کریں، تو اس پہ انہوں نے زیادہ زور ڈالا. اور تیسرا جو بات کی گئی جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ تھی کہ پاکستان کے جو خطے کے اندر تعلقات ہیں ان میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، بالخصوص اس وقت جو حالات ہیں خطے کے اندر. تو یہ تین بڑی چیزیں تھیں، اور اوور آل اٹ واز اے ٹرپ کہ جہاں امریکن حکام جنرل منیر سے خود بات چیت کے اندر یہ جان سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ ان کی پرائیورٹی کیا ہے اس ریلیشن شپ کے متعلق. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دسمبر 2023 میں امریکہ کا ایک دورہ کیا تھا. یہ دورہ اس لیے بھی اہم تھا کہ جنرل عاصم منیر نے امریکہ سے تربیت نہیں لی. پاکستان میں عام طور پہ جو فوجی جرنیل آتے ہیں ان کی امریکہ میں تربیت ہوتی ہے. ان کے ساتھ DGI جنرل ندیم انجم بھی تھے، ان کی امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ رہی ہے. اس دورے کو آنے والے سالوں میں امریکہ اور پاکستانی فوج کے تعلقات کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سٹیبل رہے گا ریلیشن شپ، اور سٹیبل اس لیے رہے گا اعزاز کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں. پاکستان کی سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کرائسس ہے، بحران ہے معیشت کا، اسے سالو کرنا ہے. اگلے آنے والے مہینوں کے اندر یہ آکیوپائی کرے گا اسپیس کافی زیادہ، فوج کا بھی اور سویلین حکومت کا بھی. اور دہشت گردی پہ ہم ٹچ کر چکے ہیں آلریڈی. تو یہ دو بڑے ایشوز ہیں. امریکہ کے لیے بڑا کنسرن یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ایشوز چل رہے ہیں، فلسطین کا ایشو ہمارے سامنے ہے، یوکرین کا ایشو ہمارے سامنے ہے، تائیوان کے اندر ہر دوسرے دن ٹینشنز بڑھ جاتی ہیں ہمارے سامنے ہے، اور امریکہ میں الیکشن ہونے والا ہے. تو امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جیسا ایک اہم ملک جو ہے اس میں بھی انسٹیبلٹی ہو، کیونکہ اس سے پوری دنیا میں انسٹیبلٹی پھر پھیلے گی، اور وہ آلریڈی دے ہیو دیئر ہینڈز فل اوور ہیئر. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ رکھا جائے. پاکستان کو جو اکنامک سپورٹ چاہیے IMF کے تھرو یا دوسرے ممالک کے تھرو، اس پہ پاکستان کے ساتھ کام کیا جائے. اور جو بھی امریکہ کر سکتا ہے پاکستان کی جو نیڈز ہیں اکانومی کی سائڈ پہ، اس کے اندر کوآپریٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمفرٹ لیول رہے گا آنے والے مہینوں کے اندر، اور ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبل رہے گی آنے والے مہینوں کے اندر. پاکستان کے 3 سیاسی رہنما ہیں. عمران خان جیل میں ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور آصف علی زرداری صدر ہیں. امریکہ ان تینوں میں کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں اوور آل اگر ہم بات کریں انتظامیہ کی، اور انتظامیہ کا کیا ویو ہے، تو جب یہ سوال اٹھتا ہے یا بات کی جاتی ہے کہ آپ کا پریفرنس کیا ہے، تو اس وقت ان لیڈرز کے اوپر کوئی پریفرنس نہیں ہے امریکہ کے اندر. امریکہ کا پریفرنس ایک، جہاں تک میں جان چکا ہوں، شاید آپ کو حیرانی ہو یہ بات سن کے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک سمجھدار سلجھا ہوا شخص ہو، جس کو معلوم ہو کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کس طرح کی ڈیسیجنز کرنا ضروری ہیں. تو یہ ایشو نمبر 1 پہ آتا ہے. اس کے بعد جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن کے اندر لوگ ہیں، ان کا ویو یہ ہے کہ یہ سلیکٹ کرنا یا الیکٹ کرنا کہ یہ شخص کون پاکستان کو آگے چلائے گا، یہ پاکستان کی عوام کی چوائس ہے. اور پاکستان کے اندر جیسی بھی ہے جمہوریت ہے، اور پاکستانی عوام اور پاکستانی آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی پاکستان کا ریپرزینٹیٹیو ہے اس سے بات چیت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کام کیا جائے گا. کیا امریکہ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ محمد اورنگزیب سے مطمئن ہے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ سیٹسفائیڈ ہے، اور اب یہ جب اپریل میں ورلڈ بینک کی اسپرنگ میٹنگز میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی ایک گیٹ ٹو نو ٹرپ ہوگا. حالانکہ وہ کچھ مہینے پہلے ایک پرائیویٹ وزٹ پہ آ چکے تھے واشنگٹن اور بزنس لیڈرز کے ساتھ.
جس کی پاکستانی میڈیا میں کوریج بھی ہوئی تھی. تو وہ میٹنگز کر چکے ہیں, لوگ یہاں انہیں جانتے ہیں, اور انتظامیہ کے اندر بھی لوگ ان سے مل چکے ہیں, اس ڈیلیگیشن کا جو حصہ تھے اس پوری ڈیلیگیشن سے مل چکے ہیں. تو یہاں وہ آئیں گے, بات چیت ہوگی معیشت کے اوپر IMF کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور جہاں تک میں ان کے انٹرویوز دیکھ چکا ہوں, ان کی پروناؤنسمنٹس پڑھ چکا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ ایک اچھا تاثر دے کے جائیں گے واشنگٹن سے. امریکہ کے لیے عمران خان کی کیا اہمیت ہے؟ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو عمران خان کے دور میں کرسٹینا آئی تھیں, عمران خان ان سے نہیں ملے, پھر CIA چیف آئے تھے, ان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور پھر عمران خان پورا ایک بیانیہ لے کر چلے سائفر کا کہ رجیم چینج جو ہوئی پاکستان میں وہ امریکہ نے کروائی. اس پورے پس منظر کے ساتھ امریکہ کے سامنے عمران خان کا امیج کیا ہے؟ دیکھیں, واشنگٹن DC کے اندر جو براڈر ایکو سسٹم ہے فارن پالیسی کا, سفارت کاری کا, اس کے اندر خان صاحب کو جو ہے وہ ایز این اینٹی امریکن براڈلی اسپیکنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. خان صاحب نے کافی ٹائم سے ڈرون سٹرائکس پہ ایک اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی تھی, وہ لوگوں کو یاد ہے. خان صاحب نے کابل سے انخلا کے بعد کہا کہ افغانز نے شیکلز آف سلیوری جو ہیں وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, تو وہ لوگوں کو یاد ہے. لوگوں کو یہ بھی یاد ہے کہ خان صاحب ایران کے کافی قریب آنا چاہتے ہیں اور آنا چاہتے رہے ہیں. تو وہ ایک واشنگٹن DC دیکھیں, اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ امریکی ڈپلومیسی کے اندر کافی سارے لوگوں کے کافی سارے الگ الگ انٹرسٹس ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران ہاکس سمجھے جاتے ہیں, یعنی کہ ایران پہ سخت پالیسی رکھتے ہیں. کچھ لوگ دہشت گردی پہ سخت پالیسی رکھتے ہیں, اور افغانستان میں جو ہوا اس پہ بڑا ایموشنل اور ایک اسٹرانگ اوپینین رکھتے ہیں. کچھ لوگ چین پہ زیادہ اسٹرانگ اوپینین رکھتے ہیں. تو خان صاحب نے اوور آل جو ان کی حکومت رہی, اس کے اندر میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جہاں کوئی بھی گروہ ہو واشنگٹن DC کے اندر جو فارن پالیسی پہ فوکس رکھتا ہو, اس کو کسی طرح انوائے نہ کیا ہو. تو میرے نزدیک انہیں اینٹی امریکن اوور آل سمجھا جاتا ہے انتظامیہ اور فارن پالیسی ایکو سسٹم کے اندر. اب یہ بات جو ہے ایک طرح سے جو ہے ایک ٹینشن کریٹ کرتی ہے پاکستانی ڈایاسپرا کے ساتھ جو امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ تر خان صاحب کے فالوئنگ رکھتے ہیں, ان میں بلیو رکھتے ہیں, ان کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے انتظامیہ یا فارن پالیسی کے ڈومین میں ایک الگ ویو ہے, اور جو شہری ہیں پاکستانی امریکی شہری, ان کے اندر ایک الگ ویو ہے خان صاحب کے متعلق. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر عمران خان جیل میں رہتے ہیں تو اس سے امریکہ کو کوئی غرض نہیں ہے. اوور آل ایز سچ دیکھیں زیادہ اتنا کنسرن نہیں ہوگا. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, دو ایگزامپلس دیتا ہوں آپ کی آڈینس کے لیے. امریکہ نے بنگلہ دیش کے انتخابات کے اوپر کافی اسٹرانگ پوزیشن لی تھی, پاکستان سے کافی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لی تھی, کیونکہ وہاں تو ایک ون پارٹی اسٹیٹ ہے, الیکشن کمپیریٹو تھا ہی نہیں ایک طرح سے. اس کے باوجود کچھ اتنا پریشر ڈالا, بنگلہ دیشی امریکنز نے بڑا پریشر ڈالا انتظامیہ کے اوپر کہ آپ شیخ حسینہ کی حکومت کے اوپر سینکشنز لگائیں, دباؤ ڈالیں, یہ کریں وہ کریں. امریکہ نے سخت بیانات دیے, کچھ ہوا نہیں. اس کے بعد ڈپلومیسی جو ہے سفارت کاری کا عمل آج آگے چل رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, اور امریکہ بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ ایک طریقے سے آگے چل رہے ہیں. اس سے بھی بڑا سیریس ایگزامپل جو ہے وہ میانمار کا ہمارے سامنے ہے, جہاں آنگ سان سوچی کو جیل میں ڈالا گیا, اور امریکہ کے تعلقات بڑے خراب ہیں میانمار کی حکومت کے ساتھ, لیکن اس دباؤ کے باوجود وہاں کچھ ایسی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ سمجھنا کہ امریکی دباؤ کے ساتھ یا امریکی حکومت کے کہنے کی وجہ سے یہ ممالک اپنی پالیسی تبدیل کریں گے, یہ میرے نزدیک ایٹ لیسٹ ایک ریئلسٹک بات نہیں ہے. ایک ریسنٹ ایگزامپل اور میں دے دیتا ہوں آپ کو. مصر کے اندر CC کی حکومت ہے جو کہ ایک آمر ہے. امریکہ میں CC کو پسند نہیں کیا جاتا, یورپ کے اندر CC کو پسند نہیں کیا جاتا, لیکن اسٹریٹجک وجوہات کی وجہ سے کچھ دنوں پہلے $7.5 ارب یورپین یونین نے CC کی حکومت کو مصر کو دیے, کیونکہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں. تو یہ ایک لمیٹیشن ہے فارن پالیسی کی. امریکہ اگر چاہے بھی تو سخت بیانات دینے کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس اتنی لیوریج موجود ہے اس وقت کہ وہ خان صاحب کو بازیاب کرا سکے جیل سے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. یعنی منظرنامہ یہ بن رہا ہے کہ
امریکہ پاکستان کی موجودہ سول اور ملٹری قیادت کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر پاکستان اور امریکہ کے مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے. ان میں سے ایک پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے. پاکستان گیس پائپ لائن بنانے کا اعلان کر چکا ہے اور امریکہ اس کی مخالفت کرتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ اس کا مخالف کیوں ہے، اور پاکستان اگر یہ گیس پائپ لائن بناتا ہے ایران کے ساتھ تو امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ کیوں خلاف ہے. خلاف اس لیے ہے کیونکہ اس وقت ایران کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. ان کی جو نیوکلیئر ڈیل تھی وہ اس وقت ایفیکٹ میں نہیں ہے. کانگریس کے اندر اس بات پہ سوال کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اس پہ بات چیت شروع ہو گئی. وزارت خارجہ نے اس پہ بیان بھی دیا کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ جو سوال تھا اعزاز، یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ سوال کا ایک سیاسی مقصد تھا. سیاسی مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں، ریپبلکنز کی ایک پوزیشن رہی ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایران پہ نرم رہے ہیں، اتنا سخت نہیں رہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ تھے یا ریپبلکنز ہونا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 80 سے 90 ارب ڈالر ایران نے کمائے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن سینکشنز کے اوپر زور نہیں ڈال رہا جتنا اسے ڈالنا چاہیے. تو یہ جو سوال کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس سے اگر کوئی ہیڈ لائن نکلتی ہے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں، نہ صرف انہوں نے $90 بلین ان کو کمانے دیے ایرانی حکومت کو، بلکہ اب وہ پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ اتنا زور نہیں ڈال رہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ گیس پائپ لائن بنانے پہ کام کر رہا ہے. جہاں تک پرائیویٹلی بات کی جاتی ہے سفارتکاروں سے امریکہ واشنگٹن کے اندر، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں پاکستان کی انرجی ضروریات ہیں، پاکستان کو یہ پائپ لائن ایک طرح سے ضروریت ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آلٹرنیٹیوز جو ہیں، قطر سے ہو گیا، امریکہ بھی LNG ایکسپورٹ کرتا ہے، ان چیزوں کے تھرو شاید ہم کوشش کریں پاکستان کو کنونس کرنے کی کہ وہ ایران سے گیس پائپ لائن خریدے نہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے اعزاز کہ ایران نے پاکستان کو ایک طرح سے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کام نہیں چلائیں گے تو ہم آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے اور آپ پہ جرمانے کی کوشش کریں گے. ریکو ڈک جیسا کیس جو تھا اس طرح کی کیس کی دھمکی دی ہوئی ہے. تو اب یہ ضروری ہوگا پاکستانی سائڈ کو پرائیویٹلی امریکہ کو سمجھانا کہ دیکھیں ہم اگر نہیں بھی بنائیں تو وہ ہمیں کورٹ میں لے جائیں گے اور ہمارے اوپر جرمانہ لگے گا اربوں ڈالر کا. اربوں ڈالر تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو اب آپ یا تو آلٹرنیٹیو بتائیں ہمیں کہ ہم کیا کریں اس معاملے کے اوپر، یا آپ اس کام کو آگے چلنے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت چل رہی ہے اس وقت، اور جتنا ایشو اس بات کو ہیئرنگ کے اندر بنایا گیا اتنا بڑا ایشو اس وقت وہ یہ نہیں ہے. پرائمریلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو سوال پوچھا گیا وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پوچھا گیا تھا. یہ ڈان لو نے خود یہ بات اپنے تئیں نہیں کی، سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی. جہاں تک بات ہے کہ اس کے بننے سے پاکستان کے اوپر کیا امریکہ کر سکتا ہے، تو دیکھیں اس ایشو کا مسئلہ سینکشن سے ہے. یعنی کہ پاکستانی جو بھی کمپنی اس پروجیکٹ پہ کام کرے گی، جو بھی پاکستانی بینک اس پروجیکٹ پہ کام کرے گا اور فیسیلیٹیٹ کرے گا پیمنٹس ایران کی طرف، اس کے اوپر خطرہ ہوگا یا تلوار لٹکی ہوئی ہوگی سینکشنز وائلیشنز کی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے. کچھ سال پہلے اگر آپ نے یا آپ کے ناظرین نے اس پہ اور تحقیق کرنی ہے تو اوباما دور کے اندر انڈیا اور ایران کی تیل کی تجارت کے اوپر بھی ایسا ایک معاملہ تھا. تو بھارت نے یہ کیا تھا کہ اس کی ایک بینک جو ہے اسٹیٹ اونڈ بینک کو اس نے فائر وال کیا انہیں ایز اے اسٹرکچر، اور کہا کہ صرف یہ بینک جو ہے وہ تجارت کرے گی تیل کی یا پیمنٹس کرے گی ایران کو، تاکہ سینکشنز جو ہیں وہ براڈر فائنینشیل سسٹم پہ یا براڈر بینکنگ انسٹیٹیوشنز پہ نہ لگیں. تو بھارت نے اس طریقے سے، اور یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کو کانفیڈنس میں لے کے یہ کام انہوں نے کیا تھا. تو ہو سکتا ہے پاکستان بھی بات چیت کر کے امریکہ سے کسی طرح سے اس مسئلے کا حل نکالے، لیکن اس وقت یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا اس ہیئرنگ کے بعد بنایا جا رہا ہے میرے نزدیک. پاکستان کی وزارت خارجہ نے 20 مارچ 2024 کو جو ایک بریفنگ ہوئی اس میں واضح طور پر کہا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا معاملہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اور ہم اس کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے. اس بریفنگ میں پاکستان نے امریکہ کا نام نہیں لیا، نام لیے بغیر کہا کہ ہم کسی اور ملک سے رائے نہیں لیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل مسئلہ بنے گا، اور میں سمجھتا ہوں اعزاز آپ اس بات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں، سفارتکاری میں پبلک پوسچرنگ
بھی کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی رائے نہیں لیں گے, ہمارا اپنا مسئلہ ہے, آپ انٹروین نہ کریں. پرائیویٹلی بات چیت ایک اور طریقے سے کی جاتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی, اور اس پہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی سچویشن بنے نیئر ٹرم کے اندر, ایٹ لیسٹ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں آنے والے ہفتے یا مہینوں کے اندر, جہاں پاک امریکہ تعلقات جو ہیں اس پائپ لائن کی وجہ سے کسی غیر یقینی کا شکار ہو جائیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اس پہ سلوشن نکل آئے گا اور یہ اتنا بڑا ایشو نہیں بنے گا اس ریلیشن شپ کے اندر اس وقت. امریکہ کو پاکستان کے نیوکلیئر میزائل پروگرام کے اوپر بھی بڑا مسئلہ ہے. ماضی قریب میں بھی اس حوالے سے اعتراض کیا گیا, تو اب تازہ امریکی پالیسی اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اس وقت دیکھیں اعزاز خاموش ہیں. اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ الگ الگ گروہ ہیں سفارت کاری میں امریکہ میں جن کے الگ الگ انٹرسٹس ہیں. تو ایک گروہ اس طرح سے ڈی سی کے اندر وہ ہے جسے کہا جاتا ہے نان پرولیفریشن گروپ, یعنی کہ وہ لوگ جو اس کام میں بلیو کرتے ہیں کہ نیوکلیئر ویپنز اور نیوکلیئر میزائلز کے اوپر اتنی گروتھ نہیں ہونی چاہیے, یہ بین الاقوامی اسٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے. تو جب بھی پاکستان میں کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا بھارت میں ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ جو گروہ ہے یہ تھوڑی سی آواز اٹھاتا ہے, بات چیت کرتا ہے ایٹسٹرا, لیکن اس وقت اتنا زیادہ شور شرابہ اس پہ نہیں ہے. پرائیویٹلی ہو سکتا ہے بات چیت ہوتی ہو پاکستان امریکہ کے درمیان اس بارے پہ, اور میں اس پہ اتنا زیادہ فوکس ویسے ہی نہیں کرتا, لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے یہ اتنا بڑا ایشو اس وقت نہیں ہے اس ریلیشن شپ کے اندر. بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح پچھلے کئی سالوں سے ہوتی چلی آئی ہے اس ایشو کے اوپر. لیکن میں آپ کو ماضی قریب کا ایک واقعہ بتاؤں کہ سال 2016 میں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ صدر اوباما جو تھے, امریکی صدر اوباما, انہوں نے براہ راست نواز شریف صاحب سے جو میزائل پروگرام ہے, نیوکلیئر میزائل پروگرام, وہ روکنے کا کہا تھا, جس پر نواز شریف نے انکار کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب کے بھی تعلقات یہاں پر خراب ہو گئے اور پھر وہ گھر چلے گئے. جی, وہ گھر چلے گئے, اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم یاد رکھیں, آپ کو زیادہ معلوم ہوگا اعزاز, کہ باجوہ صاحب کے دور میں اتنے زیادہ میزائل ٹیسٹ نہیں ہوئے جتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک میرے نزدیک پیس آف ایویڈنس ہے کہ بات چیت کے بعد سمجھا دیا گیا کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے اتنے زیادہ ٹیسٹس کرنے کی. اور جہاں تک میں جانتا ہوں پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹیسٹ کیے جائیں, کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کی ابھی اس وقت اتنی ضرورت نہیں, باقی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اسی طرح امریکہ میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس پہ ہمیشہ دباؤ ڈالنا چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلقات میں دوسری چیزیں ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ابھی پیچھے رہنا دیا جائے. آپ نے درست کہا کہ جنرل باجوہ کے دور میں میزائل ٹیسٹ نہیں ہوئے, لیکن جنرل باجوہ کے دور میں اور بھی بڑے کام ہوئے. مثال کے طور پر لشکر طیبہ, جیش محمد اور اس جیسی دیگر جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں, ان کو بند کر دیا گیا. اب امریکہ اس پالیسی کو کیسے دیکھتا ہے, اور اب تازہ ترین صورتحال میں کیسا دیکھتا ہے کہ کیا یہ پالیسی ویز جہاد جو ہے وہ تبدیل تو نہیں ہوئی؟ نہیں, اس پہ دیکھیں فیٹف کے ایشو کے بعد جو پاکستان نے کام کیے, گرے لسٹنگ ہوئی, گرے لسٹنگ سے پھر ہٹا دیا گیا پاکستان کو. اس پہ ایک انٹرسٹنگ خبر بھی یہ تھی کہ ایک شخص جسے پاکستان کہتا تھا کہ وہ مر چکا ہے, وہ اچانک سے زندہ بھی ہو گیا, مردہ, اور پھر اس کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا. آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے اس قصے کے بارے میں. تو یہ کام ہوتے ہیں ڈپلومیسی کے اندر اعزاز, اور طریقے ہوتے ہیں ہاتھ مروڑنے کے, کام نکلوانے کے. تو وہ ہو گئے. اس وقت جو ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جہاں تک میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنے فائنینشیل سسٹم میں کافی اچھے اقدامات لیے جن کی وجہ سے وہ اب کمپلائنٹ ہے اور سیریسلی لیا ان معاملات کو. اور میری ایٹ لیسٹ امید ہے کہ ان چیزوں کو سیریسلی لیا جائے گا, کیونکہ دیکھیں دہشت گردی کی وجہ سے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا کسی اور ملک کے اندر ہو یا یورپ کے اندر ہو, کہیں بھی ہو, دہشت گردی کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اور ایسے جو بھی گروہ ہیں جو دہشت گردی میں یقین رکھتے ہیں یا دہشت گرد حملے کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی, ان کی جگہ جو ہے پاکستان جیسے ملک میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. عزیر, یہ بتائیے کہ امریکہ پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ کیا چاہتا ہے کہ یہ تعلقات آگے بڑھیں یا چاہتا ہے کہ یہ تعلقات خراب ہوں؟
دیکھیں پاکستان امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے چاہتا ہے اور اس وقت بھی چاہتا ہے کہ نہ صرف سیز فائر رہے دونوں ممالک کے دوران، بلکہ بھارت کے الیکشنز کے بعد کسی طرح بات چیت کی جائے، دونوں ممالک کے اندر تجارت کھولی جائے، پیپل ٹو پیپل ایکسچینج ہو، لوگ آئیں جائیں، جنہوں نے وہاں مزاروں پہ جانا ہے وہ مزاروں پہ جائیں، جنہیں یہاں مندروں پہ آنا ہے وہ مندروں پہ آئیں۔ تو امریکہ ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے بہتر تعلقات پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اور یہاں پر میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ جو انڈین امریکنز رہتے ہیں یا جو پاکستانی امریکنز رہتے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے ساجد ترار صاحب کا بھی انٹرویو کیا، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، اور یہ جو ایک طرح سے کشیدگی کا ماحول ہے اسے آہستہ آہستہ کم کیا جائے۔ تو امریکہ بھی اس کے اندر، امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈپلومیٹک کور ہے یا انتظامیہ ہے، وہ بھی چاہتی ہے تعلقات بہتر ہوں، پاکستانی امریکن بھی چاہتے ہیں تعلقات بہتر ہوں، اور انڈین امریکنز بھی چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں۔ یہ ایک بڑا یونیک سا سچویشن ہے جہاں براڈ الائنمنٹ ہے اعزاز امریکہ کے اندر، کہ پاکستان بھارت کے تعلقات بہتر ہونا خطے کے لیے بھی اچھی چیز ہے، خطے کے لوگوں کے لیے بالخصوص اچھی چیز ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک سٹیبلٹی کے ماحول کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت اچھی اور ضروری چیز ہے۔ عزیر، نومبر 2024 میں امریکہ میں غیر معمولی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں، جو بائیڈن کی کوشش ہے وہ دوبارہ منتخب ہوں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جائیں گے یا جو بائیڈن اپنی کنٹینیوٹی کریں گے بحیثیت صدر؟ دیکھیں صدر بننے کے ان کے چانسز کافی ہیں، پہلے سے زیادہ ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کافی وجوہات ہیں اس کے اوپر۔ لیکن اعزاز اصل بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی سے بھی عموماً بات کریں امریکہ کے اندر، چاہے وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، سمجھدار دونوں سائڈز پہ میں کہوں گا، آبویسلی ہر پارٹی کا ایک بیس ہوتا ہے جیالوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی جیالی ہیں جو ریپبلکن ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ ڈالیں گے یا کچھ بھی ہو جائے جو بائیڈن کے لیے ڈالیں گے، لیکن ایک بڑا پارٹ جو ہے امریکی معاشرے کا وہ انڈیسائیڈڈ یا سینٹر کا ووٹر ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جہاں تک میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، دونوں طرف سے جو ہے نا لوگ ناخوش ہیں چوائس کے اوپر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے امریکن نظام کے اندر کہ جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے بابے جو ہیں، بابوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، انہوں نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب ایک نئی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو اس وقت یہ الیکشن جو ہے اعزاز ایک طرح سے it is between the worst of two choices or the better of the two worst choices, so to speak, in America. تو بڑا مشکل الیکشن ہوگا۔ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکی جمہوریت کا جو ہے یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے۔ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا جو ہے وہ خطرہ ہے امریکی جمہوریت کو، اور اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو امریکہ میں بڑی سنسنی مچ جائے گی اور بڑی انسٹیبلٹی ہوگی، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں انسٹیبلٹی ہوگی۔ اور جو بائیڈن جو ہیں اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ کنونس کر سکیں امریکی عوام کو، اپنے سپورٹرز کو، کافی ساری وجوہات ہیں اس کی، اور اس کی وجہ سے اس وقت جو ہے ان کے لیے مقابلہ کافی سخت ہے الیکشن جیتنے کا۔ اگر جو بائیڈن دوبارہ صدر منتخب ہو گئے تو ظاہر ہے یہ پالیسی جاری رہے گی، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو گئے تو امریکہ کی پالیسی میں کیا کیا تبدیلی آئے گی پاکستان کے حوالے سے؟ لیکن ویزیبل چینج، جہاں تک ویزیبل چینج ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں۔ جب وہ 2016 سے 20 میں صدر تھے تو ڈی سی کے اندر ایک جوک ہوتا تھا کہ کسی کو بھی انتظامیہ کے اندر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ صبح اٹھ کے وہ کیا کہہ دیں گے، یا رات کے 2 بجے وہ جاگے ہوئے ہوں گے تو وہ کیا ٹویٹ کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے کافی انسٹیبلٹی رہتی تھی۔ تو ویزیبل چینج یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دن ایک چیز کہہ دیں، دوسرے دن کوئی اور چیز کہہ دیں، پاکستان کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کسی اور ٹاپک کے بارے میں، کیونکہ ان کا ایک انداز ہے اعزاز، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ ان کا انداز یہ ہے کہ ان کے کان میں جو آخری چیز سنائی دیتی ہے نا وہ اسے ریپیٹ کرتے ہیں، اور اسے ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں، اور یا اسے آ کے میڈیا پہ بول بھی دیتے ہیں۔ تو وہ بڑی انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے بیکاز ہی از ناٹ ڈسپلنڈ۔ لیکن اوور آل اگر ہم اسٹرکچرل طور پہ دیکھیں پاکستان امریکہ کے تعلقات، تو میں نہیں سمجھتا اسٹرکچرل لیول پہ اتنی کوئی تبدیلی آئے گی۔ انفیکٹ ایک طرح سے
ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ لائکس اسٹرانگ مین اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ لائکس مین ہو پروجیکٹ پاور. تو اگر پاکستان میں ہم اس وقت دیکھیں تو ایک بڑا اسٹرانگ شخص ہے راولپنڈی کے اندر, وہ پروجیکٹ بھی کر رہا ہے پاور. اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے مل گیا صدر بننے کے بعد, جنرل منیر کی میں بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے انہیں امپریس کر دیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان سے بڑی اچھی دوستی بھی کر لیں, جو میرے نزدیک جو ہے اس چیز کو لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن ضروری ہے اس بات کے اوپر بھی پے اٹینشن کرنا کہ ان کا ایک سٹائل ہے, ان کو کم جونگ ان پسند آتا ہے, انہیں ولادیمیر پوٹن پسند آتا ہے, انہیں وکٹر اوربان پسند آتا ہے, انہیں ایسے لوگ پسند آتے ہیں جو جمہوریت میں اتنا زیادہ بلیو نہیں رکھتے اور بڑے مرد ہونے کی جو ہے وہ ایک طرح سے پروجیکشن دیتے ہیں. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ جنرل عاصم منیر کو دوست بنا سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ کیلیفورنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران عمران خان کا بڑا حوالہ دیا اور ان کی بڑی تعریف کی. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ عمران خان سے چوائس کے حوالے سے آگے چلے گئے ہیں؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور بھی جو مشہور زمانہ بات ہے کہ وہ کسی کے وفادار نہیں ہیں, وہ صرف وفادار ہیں اپنے انٹرسٹ کے, اور ان کے کان میں جو بات کرے آخری تو اس کی بات مان جاتے ہیں اگر وہ کنونسنگ آرگیومنٹ پیش کی جائے. تو میں اتنا نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی اتنی پرماننٹ دوستی یا یاری ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی. تو اگر خان صاحب پاکستان میں ہیں اور عاصم منیر صاحب جنوری فروری میں امریکہ آتے ہیں واپسی اور صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بھی ان سے بڑی اچھی دوستی ہو جائے گی, اور وہ شاید کہہ دیں کہ جنرل صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں اور وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان چیزوں پہ کنونس کرنا. عزیر, پاکستان میں 2025 بڑا اہم ہوگا کیونکہ اس سال جنرل عاصم منیر کی پہلی مدت ختم ہو جائے گی اور موسٹ پروبیبلی وہ دوسری ٹرم کے لیے ری اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی ان کی. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا بائیڈن ہوں تو کسی قسم کا کوئی اس حوالے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا امریکہ کو؟ جی دیکھیں, اس وقت تو مجھے نہیں نظر آتا ایسا کوئی پرابلم ہو. اعزاز, دو چیزوں پہ میں سوچ سکتا ہوں کہ پرابلم ہو جائے. ایک یہ کہ پاکستان کی معیشت میں اور جو ہے بدحالی ہمیں نظر آئے, اور اس بدحالی کے نتیجے میں مہنگائی کے نتیجے میں پاکستان میں پروٹیسٹس ہونا شروع ہو جائیں, اور وہ پروٹیسٹ وائلنٹ خدا نخواستہ ہو جائیں, تو پھر یہ جو ساری بات چیت چل رہی ہے امریکہ کے اندر یہ ایک الگ زاویے سے دیکھی جائے گی, اور اس پہ پھر چپ رہنا جو ہے وہ اور مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو اعزاز یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی بات کی افغانستان سے پاکستان کے اندر, لیکن ایک خطرہ, اور آپ اس پہ تحقیق میرے سے زیادہ کر چکے ہیں, ہمیشہ رہتا ہے کہ بھارت کے اندر یا ہندوستان کا جو ایریا ہے کشمیر کا, اس کے اندر کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہو جائے. اگر ایسا ہوتا ہے, اور یہ ہم نے دیکھا تھا خان صاحب کے دور کے اندر بھی, تو کشیدگی کافی بڑھ گئی تھی. ابھی لندن کا واقعہ ہوا تھا, امریکہ نے یو اے ای نے بیک چینل مذاکرات کے تھرو کشیدگی کم کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. تو یہ دوسرا میرے نزدیک ایک جو کہہ سکتے ہیں انپریڈکٹیبل آؤٹ کم ہے, جس کی وجہ سے تعلقات میں جو ہے وہ والیٹیلٹی آ سکتی ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ مجھے سچ کچھ زیادہ نظر نہیں آتا, ایٹ لیسٹ آن دا ہورائزن, جس کی وجہ سے ریلیشن شپ کے اندر ایک طرح سے ٹکراؤ کا ماحول بنے آنے والے مہینوں کے اندر. پاکستان میں آزادیوں کا بڑا مسئلہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار کا بڑا مسئلہ ہے. انتخابات کے دوران انٹرنیٹ بند رہا, ایکس بند رہا, پاکستان میں صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, بعض پر مقدمات دائر ہوتے ہیں. تو کیا ان تمام معاملات کے اوپر, آزادی اظہار کے اوپر, امریکہ کو کسی قسم کی تشویش نہیں ہوتی؟ نہیں, یہ کنسرن کرتی ہیں اعزاز, بلکہ ڈان لو نے بھی اس چیز کے اوپر بات کی, ایکس کے اوپر بات کی, جرنلسٹ کے اوپر بات کی. یہ بالکل کنسرن کرتی ہیں. انفیکٹ میں کہوں گا کہ یہ دو چیزیں ہیں اعزاز, یہ ایک طرح سے تعلقات میں کشیدگی تو نہیں لیکن ڈسٹرسٹ بڑی جلدی پیدا کر سکتی ہیں. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کیوں. ایک یہ کہ امریکی جو کمپنیز ہیں کافی ساری پاکستان کے اندر ہیں, لیکن ان میں سے سب سے جو امپیکٹفل ہیں یا سب سے جو بڑی ہیں مارکیٹ ویلیو کے حساب سے وہ سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں. یوٹیوب ہو گیا, ایکس ہو گیا, ایکس تو پرائیویٹ ہے,
میٹا، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب ہو گیا. تو جب آپ ان ایپس کے اوپر بین لگاتے ہیں یا انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں تو ایک پوری نیا گروہ جو ہے واشنگٹن کے اندر یا کیلیفورنیا سے واشنگٹن کے اندر وہ متحرک ہو جاتا ہے اپنی حکومت کے ساتھ کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس پہ بات کریں پاکستان کے ساتھ. تو یہ کشیدگی کا ماحول یا ڈسٹرس کا ماحول پیدا کرتے ہیں. دوسرا ایشو تو یہ تو ایک بزنس سائڈ کا ایشو ہو گیا انٹرنیٹ کا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر کافی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستانی امریکنز نے کی ہے. تو جب آپ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں، ایک طرف ہماری حکومت، پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لابی کرتے ہیں یا انگیج کرتے ہیں پاکستانی امریکنز کو کہ آپ بھی انویسٹ کریں، اپنا ہاتھ ڈالیں پاکستان کی ترقی کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. وہ پیسہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیتے ہیں. تو وہی گروہ جو انویسٹر ہے، جو کیلیفورنیا میں بیٹھا ہے یا ٹیکسس میں بیٹھا ہے یا نیو یارک میں بیٹھا ہے، وہ پھر اپنے حکومتی ارکان کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ بھائی اس پہ بات کرو، ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ داؤ پہ لگ گئی کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا. تو آپ دوسرے گروہ کو متحرک کرتے ہیں اپنے خلاف. تیسرا ایشو یہ آتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو بالخصوص ریپبلکن سائڈ ہے، ڈیموکریٹ سائڈ پر بھی فری ایکسپریشن کو بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. اس پہ اگر آپ فالو کر رہے ہوں گے تو ہر دوسرے دن ایلان مسک کی ایکس کے اوپر کسی امریکی حکام سے لڑائی یا بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ آپ سینسر کرنا چاہتے ہیں، ہم سینسر نہیں ہونے دیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ سینسر کرتے ہیں چیزوں کو انٹرنیٹ پہ پاکستان میں، تو یہ تیسرا گروہ بھی متحرک ہو جاتا ہے. اور نقصان پھر صرف پاکستان کا ہوتا ہے، اکنامک طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اور پاکستان امریکہ تعلقات کے طور پہ بھی. تو یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. پھر ہم آ جاتے ہیں جرنلسٹ اور جرنلسٹ کے خلاف جو دباؤ ڈالا جاتا ہے، جو سینسرشپ کی جاتی ہے. آپ کا واٹس ایپ، آپ کی میں بلاگ سن چکا ہوں کہ کس طرح ہیک ہوا، اسد علی طور کو جیل میں ڈالا گیا، عمران ریاض خان کے ساتھ جو کیا گیا. یہ ساری چیزیں ایک پورا گروہ ہے امریکہ کے اندر جو دنیا بھر میں جو جرنلسٹ ہیں ان کی بات کرتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے جس ادارے سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا جہاں بات کی جا رہی تھی کہ جو جرنلسٹ ہیں یوکرین کے اندر اور غزہ کے اندر، ان کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بات چیت کی گئی کہ اس پہ جو ہے امریکی لوگوں کو، امریکی انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے. یوکرین پہ وہ زیادہ بات کرتے ہیں، غزہ پہ کم کرتے ہیں. اس پہ میری اپنی خود ریزرویشنز ہیں، لیکن بات ہوتی ہے جرنلسٹ کے ایشوز کے اوپر. تو جب پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اگین یہ جو گروپس ہیں وہ جاتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس، وہ جاتے ہیں امریکی حکومت کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ نوٹس لیں. اب عموماً اعزاز یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک لیول پہ چلی جاتی ہے اس وقت جب کسی امریکی جرنلسٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. جمال خشوگی کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے، شیریں الاخلے کا اگزامپل فلسطین کے اندر ہمارے سامنے ہے. پاکستان میں ایسی چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ابھی تک تو ایٹ لیسٹ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی، لیکن ڈینیل پرل کا اگزامپل ہم سب کو یاد ہے کہ وہ کتنا بڑا ایشو تھا. تو جب آپ جرنلسٹ کے اوپر قدغن لگاتے ہیں، انہیں دھمکاتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں، تو ایک پورا گروہ جو ہے جرنلسٹ کا واشنگٹن کے اندر وہ متحرک ہو جاتا ہے. تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ فری ایکسپریشن ہو انٹرنیٹ کے اوپر، چاہے وہ میڈیا کے اوپر پابندیاں ہوں، ان چیزوں سے صرف پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ہی نقصان ہوتا ہے، پاکستان کی سٹینڈنگ کا نقصان ہوتا ہے. اور ایسے وقت پہ جہاں پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ سے اچھے تعلقات کر کے تجارت پہ بات کرے، انویسٹمنٹ پہ بات کرے، یہ کام کرنے سے صرف وہ ایشوز کے اوپر جو ہے وہ مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں، اور جو اصل معاملات ہیں ان پہ بات پھر کم ہوتی ہے اس وجہ سے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے تو بہتر ہے. عزیر، میں آخری سوال آپ سے کرتا ہوں. وہ پاکستان میں جو مذہبی حوالوں سے جو تشدد ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ امریکہ وقتاً فوقتاً اس حوالے سے رپورٹس جاری رکھتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کو، کرسچنز کو بڑے مسائل رہتے ہیں. پاکستان میں احمدی کمیونٹی وہ بڑے مسائل کا شکار رہتی ہے. تو ان تمام مسائل کے حوالے سے، پرٹیکولرلی یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر جو تشدد ہے، اس کے حوالے سے امریکہ کی پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ اس پہ دیکھیں بڑا اسٹرانگ ویو ہے، اور اگین اس کے 2-3 پہلو ہیں جو پاکستانیوں کے لیے جاننا ضروری ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ امریکی کانگریس کے اندر کافی سارے بالخصوص ریپبلکن لیڈرز ایسے ہیں جو کرسچن رائٹس کی بڑی بات کرتے ہیں.
یعنی کہ کرسچن جو لوگ ہیں دنیا بھر کے اندر ان کی بات چیت زیادہ کرتے ہیں، جہاں ان پہ ظلم ہوتا ہے وہ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. تو یہ جب رپورٹس آتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کا بنتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسا ملک ہے جہاں کرسچنس کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں یا بلاسفیمی کے کیسز لگائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسرا ایشو اس کا اعزاز یہ آتا ہے کہ، اور یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر اب یہ زیادہ آنے لگا ہے، ایک نوجوان نسل کے اندر زیادہ آنے لگا ہے کہ دیکھیں ایک طرف پاکستانی جو امریکہ میں ہیں وہ مسلمان ہیں زیادہ تر، اس میں مسیحی بھی ہیں بھائی ہمارے، بہنیں، اور ہندو بھی ہیں اور احمدی بھی ہیں اور باقی ساری لوگوں کے بھی ہیں. لیکن ایک طرح سے میں اپنے آپ کو امریکہ میں جو ہے وہ مین سٹریم امریکن نہیں ہوں نا، میں عیسائی نہیں ہوں، میں گورا نہیں ہوں. تو میں اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہوں. جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے مسلمانوں پہ بین لگا دو یا مسلمان ایسی فلاں طریقے کے کنٹری سے آتے ہیں، تو میں ایجیٹیٹ ہوتا ہوں، میں لوگوں سے جا کے بات کرتا ہوں. تو مجھے بڑی شرم آتی ہے جب وہی لوگ وہی خبر میرے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ جس ملک سے آئے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا تاثر ہے. تو امریکی پاکستانی کمیونٹی کے اندر یہ ابھی کم ہے چیز اعزاز، لیکن میری امید ہے کہ آنے والے مہینوں سالوں کے اندر اس پہ ہم اور کھل کے بات کریں ایز امریکنز، کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ظلم کیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہاں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی پاکستانی حکومت کا یا سیاستدان یا کوئی بھی اور بڑا شخص آئے امریکہ میں ملنے، تو آپ اس سے ہمیشہ پوچھیں کہ آپ پاکستان میں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی حقوق کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہاں پاکستان میں غیر مسلم، ٹھیک ہاں، ٹھیک. پاکستان میں جو ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم کرنی چاہیے، اور یہ بات اب ہو رہی ہے زیادہ. تو یہ دوسرا پہلو ہے. آخری پہلو اس کے اندر اعزاز یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس خطے میں موجود ہے وہاں اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو ایک ایسی سوسائٹی بنانے میں اور دنیا کو دکھانے میں جو اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہے. کافی ساری سوسائٹیز ہم پاکستان کے خطے کے اندر غلطیاں دہرا رہے ہیں. پاکستان اگر اپنے آپ کو بین الاقوامی طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے طور پہ یا بالکل ایز اے مورل پوزیشن اس کے طور پہ اپنے آپ کو دنیا میں دکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، تو اس چیز پہ انہیں کام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ صرف ہمارے لیے ایز اے امریکن پاکستانی میں بات کہوں گا آپ سے، بڑی شرم کا باعث بنتا ہے جب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور پھر ہم ہی جا کے امریکہ میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. تو ہم کس منہ سے یہ بات کہیں جب ہم اپنے ملک کے اندر جہاں سے ہم آئے ہیں ان کے حقوق کی ہم بات نہیں کر سکتے. عزیر، آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں جو امریکی پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ نے رہنمائی کی. عزیر، آپ کا بہت بہت شکریہ. مینی تھینکس. شکریہ. تھینک یو.